بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 4 شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے حکم کے ساتھ قلبی محبت نصیب فرمائے۔ آج ہم پڑھیں گے رشتہ داروں کی اقسام۔ سب سے پہلے علم میراث کے اندر رشتہ داروں کی 3 اقسام بیان ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبہ، نمبر 3 ذوی الارحام۔ ذوی الفروض یہ 12 رشتہ دار ہیں۔ کون کون سے؟ باپ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ ذوی الفروض کون ہوتے ہیں؟ جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا، یہ ذوی الفروض ہیں۔ اب جن کا حصہ اللہ نے قرآن پاک میں مقرر کیا ہے وہ ذوی الفروض ہیں، اور وہ 12 رشتہ دار ہیں۔ ان میں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ اس میں ایک اندازہ لگائیں کہ وراثت کے مال پر جو مرد قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ذرا یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں عورتوں کو نکال کر، جبکہ اللہ نے 4 مردوں کو ذوی الفروض میں حصہ مقرر کیا اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد کون سے ہیں؟ باپ، دادا، ماں شریک بھائی اور خاوند، یہ ذوی الفروض ہیں۔ باپ، دادا، ماں شریک بھائی اور خاوند، یہ وہ 4 رشتہ دار ہیں جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا، اور 8 عورتیں ہیں۔ بیوی، ماں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن اور نانی دادی۔ نانی دادی یہ ایک ہی میں آئے گا۔ اگر نانی دادی دونوں زندہ ہوں تو ان کا حصہ دونوں میں تقسیم ہوگا، ایک ہو تو ایک کو مل جائے گا، تو یہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل ذوی الفروض جو ہیں یہ 12 رشتہ دار بنتے ہیں جن کا حصہ اللہ نے قرآن پاک میں مقرر کیا۔ ذوی الفروض کے اندر بیٹے کا نام نہیں ہے، آپ نے سن لیا ہوگا۔ بیٹا یہ اسبہ میں آتا ہے۔ اسبہ کون ہوتا ہے؟ جس کو سارا مال ملتا ہے، یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی سارا مال جس کو ملتا ہے اسے اسبہ بولتے ہیں۔ اب اسبہ میں بھی 12 رشتہ دار ہیں۔ وہ کون ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ بیٹا، سب سے پہلے بیٹا ہو تو پھر کسی کو نہیں ملتا۔ بیٹا، اس کے بعد پوتا، باپ، دادا، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، حقیقی بھائی کے بیٹے، باپ شریک بھائی کے بیٹے، حقیقی چچا، باپ شریک چچا، حقیقی چچا کے بیٹے اور باپ شریک چچا کے بیٹے، یعنی کزن، دونوں طرف سے کزن۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اسبہ بنتے ہیں، لیکن اس میں ترتیب ہے۔ اگر چچا ہے تو کزن کو نہیں ملے گا، باپ ہے تو چچا کو نہیں ملے گا، تو یہ ترتیب بھی ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ سارا ہم بیان کریں گے کہ کب کس کو ملتا ہے اور کب کون محروم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ذوی الارحام ہے۔ اچھا، اسبہ سارے وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یعنی مرد کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یعنی جن کا آپ سے رشتہ داری میں بیچ میں مرد کا تعلق آتا ہے، اور جن میں آپ کی رشتہ داری کے ساتھ بیچ میں عورت کا تعلق آئے گا وہ ذوی الارحام ہے۔ ان کا تیسرے نمبر پر نام آتا ہے۔ چلیے جی، آج ہم ذوی الفروض جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا، سب سے پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ، 4 مرد تھے نا جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا قرآن پاک میں، باپ، دادا، خاوند اور ماں شریک بھائی۔ تو اس میں پہلے باپ کا حصہ بیان کرتے ہیں۔ باپ کے حصہ بیان کرنے کے لیے ہم نے 3 حصے بنانے ہیں، 3 مطلب صورتیں بنانی ہیں۔ نمبر 1، اگر میت کی اولاد، میت جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد، اب ہم باپ کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں اولاد توجہ سے سن لے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے، اس کا باپ اگر زندہ ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، چاہے مرد فوت ہوا ہے اس کا باپ یا عورت فوت ہوئی ہے تو اس کے باپ کا کتنا حصہ بنے گا۔ یہ دونوں کے لیے مسئلہ ہے، چاہے مرد فوت ہونے والا ہے یا عورت فوت ہونے والی ہے، اس کے باپ کو حصہ ضرور ملے گا۔ اب کتنا ملے گا؟ اگر میت مرنے والے کی اولاد مذکر ہے، یعنی بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، تو باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر میت کی اولاد مذکر نہیں ہے لیکن مؤنث ہے، یعنی صرف بیٹیاں ہیں اور باپ زندہ ہے، مرنے والے کی بیٹیاں بھی ہیں اور باپ زندہ ہے، بیٹے نہیں ہیں، تو بیٹیوں کو حصہ دینے کے بعد باپ کو 6واں حصہ تو ملے گا ہی ملے گا، اولاد کے ہوتے ہوئے 6واں حصہ باپ کو ملتا ہے۔ پھر بیٹیوں کو جو مقرر شدہ حصہ ہے وہ دینے کے بعد بچا ہوا پھر سارا مال باپ کو چلا جائے گا، کیونکہ اسبہ میں باپ بھی آتا ہے۔ اور تیسری صورت بنتی ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، صرف باپ زندہ ہو، تو پھر باپ سارے مال کا اسبہ بن جاتا ہے، یعنی سارا مال اس کو مل جاتا ہے۔ ہاں، اگر مرنے والے کا کوئی اور ذوی الفروض رشتہ دار جیسے بیوی ہے تو اس کو حصہ دینے کے بعد بچا ہوا سارا مال پھر باپ کو مل جائے گا۔ تو یہ 3 حصے، 3 صورتیں بنی ہیں باپ کے حصے کی۔
اگر مذکر اولاد ہے، یعنی اولاد ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اب مذکر اولاد ہے تو صرف چھٹا حصہ ملے گا، اور مؤنث اولاد ہے یعنی بیٹیاں ہیں تو چھٹا حصہ ملنے کے بعد بیٹیوں کو حصہ دے دیں گے، اور بیٹیوں کا جو مقرر شدہ حصہ ہے وہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ پھر باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر میت کی اولاد ہے ہی نہیں ہے تو پھر باپ کو چھٹا حصہ نہیں ملے گا، بلکہ باپ اسبہ بن جائے گا، اولاد ہے ہی نہیں تو پھر باپ اسبہ بن جائے گا۔ بیوی کو اس کا مقرر شدہ حصہ دینے کے بعد باقی سارا مال باپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے باپ کا حصہ۔ اب اسی کے ساتھ دادے کا حصہ بھی جو کہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ اگر باپ موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو حصہ نہیں ملتا، لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر دادا کی یہی تین صورتیں بنتی ہیں کہ اولاد ہے تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، اب مذکر اولاد ہے تو صرف چھٹا حصہ، مؤنث اولاد ہے یعنی صرف بیٹیاں ہیں تو دادا کو چھٹا حصہ دینے کے بعد جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ جو مقرر شدہ ہے وہ دینے کے بعد باقی بچا ہوا پھر دادا کو مل جائے گا۔ اور اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے تو دادا جو ہے باپ کی طرح سارے مال کا مالک بن جائے گا۔ یہ اور ساتھ ہی خامد کا حصہ کیونکہ مختصر سا ہے یہ بھی بیان کر لیں کہ اگر ایک عورت فوت ہوتی ہے اور اس کا خامد زندہ ہے تو دیکھیں گے اگر عورت کی اولاد ہے تو خامد کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو خامد کو بیوی کی میراث کا آدھا حصہ ملے گا۔ اولاد ہے تو خامد کو چوتھا حصہ یعنی 40,000 میں سے 10,000 ملے گا اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا سارا مال 40,000 بنتا ہے تو پھر جو شوہر ہے اس کو 20,000 یعنی پورے مال کا آدھا حصہ مل جائے گا۔ تو یہاں آج ہم نے ذوی الفروض میں سے باپ کا حصہ بھی پڑھ لیا، دادا کا حصہ بھی پڑھ لیا، اور خامد کا کیا حصہ بنتا ہے وہ بھی پڑھ لیا۔ ان 4 ذوی الفروض کے حصوں کو آپ یاد کر لیں، چھوٹا چھوٹا کر کے مختصر کر کے لکھ لیں۔ ہم نے اس پر ایک کتاب شائع کر دیا ہے، یہ ٹائٹل آپ کے سامنے ہم کر دیتے ہیں، یہ کتاب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر مکمل آسان انداز میں مکمل علم میراث جو ضرورت کا عوام کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے، جو ہر شخص اس کو پڑھ کے حساب لگا سکتا ہے وہ اس کتاب کو ضرور حاصل کرے۔